سب سے پہلے جس چیز کی طرف ہم آنا چاہیں گے کہ جو بات میں نے آغاز میں کی کہ ایک طرف ہے ٹریڈیشنل میڈیا، ایک طرف ہے ڈیجیٹل میڈیا. اب یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی جو آمد ہوئی، اس آمد کو بہت سارے لوگوں نے قبول کیا اور بہت سارے لوگ ابھی بھی قبول کرنے سے کچھ ڈر رہے ہیں، کچھ ہچکچا رہے ہیں. اس ڈیجیٹل میڈیا کے آنے سے، ڈیجیٹل جرنلزم کے آنے سے جو کنونشنل میڈیا ہے، جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے، اس پر کیا فرق پڑا اور کیا تبدیلی آئی، میں چاہوں گا یہاں سے ہم آغاز کریں اور اس کے بعد اس گفتگو کو مزید ہم کھلتے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اگر وسعت صاحب آپ سے ہم شروع کریں. تھینک یو سو مچ. یہ جو ہم ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں نا، ڈیجیٹل میڈیا، کنونشنل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، ٹریڈیشنل میڈیا، جب اخبار آیا تھا 1836 میں جامع جہانما، تو اس سے پہلے وثیقے چھپتے تھے، میسیجز کا کوئی سلسلہ تھا. اس زمانے میں کہا گیا کہ یہ بڑی جدید چیز ہے اخبار روزانہ چھپ کے آتا ہے، خبریں لاتا ہے آس پاس کے گاؤں کی اور شہروں کی. تب بھی ایسی ہی گھبراہٹ ہوئی ہوگی. پھر جب ریڈیو ایجاد ہوا ہوگا تو کہا گیا ہوگا یہ کون سا جرنلزم ہے، اس میں کون سا جرنلزم ہو سکتا ہے. اخبار والوں کو خطرہ محسوس ہوا ہوگا تو اس وقت وہ بھی اسی ڈیبیٹ کا حصہ ہوگا. پھر جب ٹی وی آیا ہوگا تو ٹی وی ڈراموں کے لیے ہوتا ہے بھیا، اشتہاروں کے لیے ہوتا ہے، اس پہ خبر نامہ آ گیا، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ آج ٹی وی جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے سو کال ٹریڈیشنل میڈیا کو، اور باقی جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. تو اب یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، کل جب میں نے خبر سنی کہ یہ جو موبائل فون ہے یہ 2 سال میں ختم ہونے والا ہے. آپ کے بچے ہنسیں گے، آپ تو موبائل فون استعمال کرتے تھے، اچھا تو پھر کیا کہیں گے، یہ ٹریڈیشنل ہوگا یا ڈیجیٹل ہوگا، کیا ہوگا. تو یہ ہر زمانے کا مسئلہ ہے اور پلیٹ فارمز چینج ہوتے رہتے ہیں. پہلے چیخ ایک پلیٹ فارم تھی جب انسان کو بولنا نہیں آتا تھا، اس کے بعد لفظ ایک جدید پلیٹ فارم تھا، پھر اس کے بعد جملہ ایک پلیٹ فارم تھا، پھر چھاپا خانہ، اس کے بعد یہ ساری چیزیں. تو ہمیں یہ جو ڈیجیٹائزیشن یا ماڈرنائزیشن ہے، اس کو ایک ارتقائی سفر کے طور پہ دیکھنا چاہیے. ایک حریف یا بامقابلہ یا ورسز، میرا خیال ہے اس ویکیبلری بات نہیں کرنی چاہیے. یہی ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اب اتنا ٹریڈیشنل میڈیا ہو گیا ہے کہ آدھے سے زیادہ اخبارات اور ٹی وی کی خبروں کا پیٹ اسی ڈیجیٹل میڈیا سے بھرا جا رہا ہے. بالکل. تو ہمیں میرا خیال ہے حد نہیں لگانی چاہیے. باقی ڈیبیٹ آگے رول کرے گی تو پھر بات کریں. ممتاز صاحب سر. جی بہت شکریہ. ڈیجیٹل میڈیا یا ٹریڈیشنل میڈیا ہو، دونوں کا جو سفر ہے وہ یقینی طور پہ جیسے وسعت اللہ صاحب نے بتایا وہ گریجولی چلتا جا رہا ہے. انالاگ سے ہم آگے سیٹلائٹ پہ، سیٹلائٹ سے ابھی انٹرنیٹ کے تھرو ہم اس کو ڈیجیٹل میڈیا کہتے ہیں، جس کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں، مختلف ایپس ہیں جس کے ذریعے ہم خبریں سنتے ہیں یا دوسرے جو انٹرٹین کی دنیا کی چیزیں ہیں وہ سنتے ہیں. لیکن بنیادی چیز جو ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے جس میں ہم جو کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں، کیا وہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا رہا ہے، یا وہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے جو خود ٹریڈیشنل میڈیا اس کے سہارے پہ آ گئی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ خبریں یا چیزیں ہوں گی وہ سب کی سب آپ کی ٹریڈیشنل میڈیا کی وہاں بھی آپ کو ملیں گی، کلپس کی صورت میں، نیوز کی پوری صورت میں، یا لائیو اسٹریمنگ آپ کو یوٹیوب پہ یا دوسرے اس پہ نظر آئے گی. تو ڈیجیٹل میڈیا نے تو ریپلیس کر لیا ہے ڈیجیٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انالاگ والی چیزیں ہوں، سیٹلائٹ والی چیزیں ہوں، وہ اس میں دیکھ رہے ہیں. میں جو کہہ رہا تھا کنٹینٹ کی بات، تو امپورٹنٹ اس کی ہے کیونکہ پہلے ہمارے ہاتھ میں مائک، ہمارے ہاتھ میں قلم، اور لوگوں کی خبریں ہماری مرضی سے چلتی تھی، یا جو ہمیں ایک جو اس کا بلیک سائیڈ ہے کہ جو ہمیں کہا جاتا تھا، کہا جا رہا ہے یا کہا جائے گا کہ اس طرح کی خبروں کو اس طرح ڈیل کرنا ہے، اس طرح ٹریٹ کرنا ہے، وہ ہوتی ہیں، وہ ہم کرتے ہیں. تو ایک تو یہ اس کا رخ ہے. دوسرا جو رخ ہے اس کا، وہ سب سے امپورٹنٹ رخ وہ یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا ہو یا ٹریڈیشنل میڈیا، وہ جو کہہ رہا ہے کیا وہ
آپ کی آواز ہے, آپ جو جاننا سننا چاہتے ہیں وہ ہے یا نہیں. ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ سٹیزن جرنلسٹ ہیں, موبائل جو جرنلسٹک جو ایپٹیٹیوڈ آ گیا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں, وہ آپ کر رہے ہیں, لیکن لامحالہ جو اثر انداز ہو رہی ہے اب بھی ٹریڈیشنل میڈیا, کیونکہ وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو یہاں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان چیزوں کی نشاندہی ضرور کروں گا کہ جو وایا ٹریڈیشنل میڈیا یا سیٹلائٹ میڈیا ہے اس کے تھرو ڈیجیٹل میڈیا پہ آ رہی ہے, یا خود وہ اس کی سیٹلائٹ کے تھرو آ رہی ہے. تو ایشوز ہوتے ہیں جو یہاں کے لوگوں کے, فرض کریں میں کل سے 2 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ سرائکی بیلٹ میں چولستان کے حوالے سے زبردست مہم چل رہی ہے, تقاریر چل رہی ہیں, ریلیاں چل رہی ہیں, میں نے کسی بھی مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں دیکھی, کیونکہ وہ سرائکیوں کی آواز ہے. بلوچستان میں جو لوگ چیخ رہے ہیں مسائل کی وجہ سے, یا جن بھی اندوناک حالتوں میں ہیں, یا ان کی طرف سے جو اندوناک حالتیں ہو رہی ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے, وہ بھی ہم نہیں دیکھ رہے, وہ بھی ہمیں ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ان کا پتہ چل رہا ہے. سندھ میں پورا ایک پانی کے حوالے سے یا دوسرے مسائل ہیں, اس کے حوالے سے ہم ڈیجیٹل میڈیا کے سورس پہ کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن مین اسٹریم میڈیا اسپیشلی جو اردو میڈیا ہے اس کو نظر انداز کر دیتی ہے, وہ نہیں دے رہی. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں, تو اس طرح ایشوز ہیں جو ہم آگے چل کے دوسرے مرحلے میں یقیناً ان کو ایڈریس کریں گے, جو کہ ڈیجیٹل میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن شکوہ یہ ہوتا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس پر وہ چیزیں نہیں آتی. سہیل صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. ابھی ممتاز صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اینالاگ ہو یا ڈیجیٹل ہو. اینالاگ جو ہے اس پر ڈائلاگ تو تھا, اب جو ڈیجیٹل ہے اس پر ڈائلاگ کرنا کتنا زیادہ مشکل ہے؟ شعر سے میں آغاز کروں گا. ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. واہ 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 واہ. تو گزارش یہ ہے کہ ہم تو پرنٹ میڈیا کی آخری نسل ہیں, اور لیکن میرا یہ یقین ہے کہ دنیا میں جو بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے وہ انسانیت کو آگے لے کے جاتی ہے. اس لیے مجھے تو اپنے سے بہتر میڈیا کا مستقبل نظر آ رہا ہے. وہ جس بھی فارم میں ہوگا, چاہے وہ ریڈیو کی فارم میں تھا, چاہے وہ اس سے اخبار کی فارم میں تھا, ٹی وی کی فارم میں تھا, ڈیجیٹل میڈیا کی فارم میں ہے, یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں 2 چیزیں کام کرتی ہیں. ایک ہے انسانی ذہن, دوسرا ہے ٹیکنالوجی. ریڈیو کی ٹیکنالوجی آئی تو انسانی ذہن نے اس کو سہارا بنایا, سوشل میڈیا آیا تو اس کو اپنا انسانی ذہن نے ادھر رخ کر لیا. تو اصل بات تو ہے کانٹینٹ اینڈ ہیومن مائنڈ. جب تک وہ تر و تازہ ہے تب تک میڈیا جو ہے وہ موڈ جو ہے, یہ موڈ ہیں سارے. کانٹینٹ جو ہے وہ تو انسان ہی کریٹ کرتے ہیں, چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو, چاہے کچھ ہو, وہ تو انسانوں نے ہی کریٹ کرنا ہے. چاہے وہ اس کے ریسورس پرسن بن جائیں, چاہے وہ ڈائریکٹلی اسکرین پہ آ جائیں, چاہے وہ کسی اور معاملے میں ہو. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو جو بھی موڈ آئے گا, چاہے وہ ڈیجیٹل ہو, اینالاگ ہو, ڈائلاگ ہو, کچھ بھی ہو, بنیادی بات تو آئیڈیاز کا کلیش ہے, انسانی مائنڈ ہے, اور سوسائٹی کو آگے بڑھانا مقصود ہے. جب تک میڈیا یہ کام کرتا رہے گا اس وقت تک میڈیا زندہ رہے گا. جہاں تک میرے دوست سامنے بیٹھے کینال کے بارے میں توجہ دلا رہے ہیں, بھائی بنیادی بات یہ ہے کہ میں تو 100% یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کینال نہیں نکلنی چاہیے. اور کیونکہ یہ جو ہے یہ معاہدے کے اندر طے ہو چکا ہے. اور دوسری بات میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑی اپنی جذباتیت کم کریں. اگر پنجاب کا مسئلہ کالا باغ بڑا مسئلہ تھا یا کینالز بڑا مسئلہ ہے, تو کالا باغ ڈیم جو ہے وہ پنجاب نے چھوڑ دیا, تو کینال چھوڑنا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ اس لیے اتنے جذباتی ہو کے فیصلے نہ کریں کہ بھئی آپ کے ساتھ زیادتی ہونی ہے. کالا باغ ڈیم پہ بہت پنجاب میں اس کی فالوئنگ تھی, لیکن بالآخر دانش نے, ذہن نے, عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اس کے سندھ کے رائٹس, پنجاب کے بلوچستان کے رائٹس یا اور کے پی کے رائٹس مجروح ہوتے ہیں, تو وہ سرنڈر کر دیا. اب کوئی بات ہی نہیں کرتا کالا باغ ڈیم کی. تو آپ اس چیز کو بھی یاد رکھیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا
کہ جس سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے. اور اگر کوئی ایسا منصوبہ بھی ہے تو جب اس سٹیج پہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی پنجاب کے لوگ بھی آپ کے حق میں بولیں گے, کے پی کے لوگ بھی آپ کے حق میں بولیں گے, آپ بھی اپنے حق میں بولیں گے, تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ریویو ہوگا اور چیزیں بدل جائیں گی. اب میں کہتا ہوں کالا باغ ڈیم پہ جتنی کمپین ہوئی ہے پنجاب کے اندر اور جتنی اس کو سپورٹ تھی, اس کے باوجود سندھیوں نے اور خیبر پختونخوا نے اور بلوچوں نے نہیں بننے دیا اور پنجاب کو سرنڈر کرنا پڑا, باوجود طاقت کے, باوجود فوج کے, باوجود اکثریت کے. تو اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ اتنا جذباتی ہو کے اس کا اظہار نہ کریں. سب کو پتہ ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں, سندھ کو کیا اس سے کنسرنز ہیں, سینسٹیوٹیز ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ملک جذبات سے نہیں چلتے, ملک عقل سے چلتے ہیں, ملک ذہن سے چلتے ہیں. صحافت بھی ذہن سے چلتی ہے, عقل سے چلتی ہے, جذباتیت سے نہیں چلتی. جذباتی پلیٹ فارم ختم ہو جاتے ہیں, ان کو ووٹ نہیں ملتے. پلیٹ فارم صرف وہی سیاسی کامیاب ہوتے ہیں جو عقل سے آگے چلتے ہیں اور اپنی جگہ بناتے ہیں. بہت بہت شکریہ. امبر, آپ اپنا تجربہ شیئر کیجئے. آپ نے جو کنونشنل میڈیا ہے اس کے لیے بھی کام کیا, اب آپ نقطہ میں پاکستان کے ایڈیٹر ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا کا وہ مکمل طور پر پلیٹ فارم ہے. کتنا فرق آپ کو نظر آتا ہے, خاص طور پر جو ابھی سہیل صاحب نے بات کی, جذبات اور خرد جو عقل ہے اس کا کتنا مقابلہ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ مجھے جب کہا گیا تھا کہ ہم سب روایتی میڈیا کے شاید آخری نمائندے ہیں جو اس وقت سٹیج میں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میرا بھی جو کریئر کا آغاز ہوا تھا وہ اخبار میں ہوا تھا اور میگزین پہ ہوا تھا, اور اس کے بعد اب دیکھ لیں کہ میں ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں اس لیے اس کی ایڈیٹر ہوں کیونکہ مجھے احساس ہے کہ اگر آپ نے لوگوں تک پہنچنا ہے تو وہ ظاہر ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے ہی ہو. ابھی تک مجھ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں, اچھا نقطہ پاکستان کی آپ پاکستان ایڈیٹر ہیں, مجھے بتائیں کہ یہ کون سے ٹی وی چینل پہ ہے. تو یہ ابھی بھی سوچ موجود ہے جہاں سمجھ نہیں آتی کہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہوتا کیا ہے. وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اتنا میں کہہ سکتی ہوں کہ سہیل صاحب نے بھی جو بات کی تھی وہ کلپ ضرور وائرل ہوگی کیونکہ آپ لوگوں کے جذبات کے قریب ہوگی یا آپ مانتے ہوں گے, اور وہ وائرل اس لیے ہوگی کیونکہ آپ کے پاس موبائل فون ہے, آپ کے پاس 3G یا 4G ٹیکنالوجی ہے, اور اس لیے پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا کی زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے. لوگ زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ 3G اور 4G ٹیکنالوجی 2013 اور اس کے بعد 2015 کے بعد پاکستان بھر میں آپ کو تک رسائی آپ کو ملی انٹرنیٹ کی, اور وہ بھی موبائل فون کے ذریعے. اب اس سے دو چیزیں کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے ڈیجیٹل میڈیا کی خوبصورتی تو یہی ہے کہ وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے, اس کا کوئی مرکز نہیں. انگریزی میں ایک کہاوت ہے, کہا جاتا ہے کہ the center does not hold. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو مرکز ہے وہ آپ اس کی بنیاد کمزور ہو گئی ہے. بالکل بالکل بالکل. تو the center does not, یہ ڈی سینٹرلائزڈ میڈیا ہے, یہ آپ کے پاس بھی ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ سٹیزن جرنلسٹ بھی بن سکتا ہے, وی لاگنگ بھی کر سکتا ہے, وہ ٹک ٹاک پہ خاص طور پہ پاکستان میں آپ اپنی بات کو لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, بہت آرام سے پہنچا سکتے ہیں. آپ کو بس تھوڑی سی کریٹیوٹی چاہیے, دیٹس اٹ. یہ اس کی خوبصورتی ہے. اور اس کو اس پہ بات یہ ممتاز صاحب نے بھی کی تھی, اور میں اس کی بھرپور میں کہتی ہوں کہ میں نے پورے پاکستان میں دیکھا ہے کہ چاہے سرائکی ہو, سندھی ہو, گلگت بلتستان کے مسائل ہوں, یہ لوکلائز میڈیا فیس بک پیج بنا لیں گے, ٹک ٹاک کا چینل بنا لیں گے, یوٹیوب کا چینل بنا لیں گے. آپ کے جو مسائل ہیں, آپ کے جو کنسرنز ہیں, یہ لوکلائز میڈیا, ڈی سینٹرلائز میڈیا اس کی عکاسی کرتی ہے, آپ کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے. اور پھر اس کا جو میں کہوں گی کہ زیادہ شور مچائیں گے, زیادہ اس پہ بات کریں گے تو پھر اوپر آ کر یہ نیشنل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا تک پہنچتا بھی ہے. بہت ساری ایسی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں کہ نیشنل میڈیا کوئی توجہ نہیں دے رہی تھی, لیکن کیونکہ سوشل میڈیا پہ کوئی چھوٹا سا چینل, کوئی ٹک ٹاکر, اس نے اس کو اپنے مختلف پلیٹ فارمز پہ ڈالا, پبلش کیا, تو پھر نیشنل میڈیا تک پہنچ گیا. اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو فلسطین میں نظر آتی ہے جہاں مغربی میڈیا موجود نہیں ہے, اور جو صحافی موجود ہیں ان کو جان بوجھ کے دانستہ طور پر ان کا قتل کیا گیا, ان کو ہراساں کیا گیا. لیکن یہ انڈیویجول لوگ تھے جنہوں نے اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی آوازیں دنیا بھر تک پہنچائیں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ احتجاج بھی ہوئے, شور بھی مچا. سو اس کی خوبصورتی ہے. اس کی ظاہر ہے اب جو منفی اثرات ہیں وہ یہ ہیں, اور وہ
اس کا تعلق اس اسکرین کے سائز سے ہے. جب آپ اس کو ایسے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جو بھی کوئی بات کر رہا ہو وہ آپ کے بہت قریب ہے, آپ کا دوست سا بن جاتا ہے, اور وہ اچھی بات کرے بری بات کرے جھوٹ بولے آپ مان جاتے ہیں. تو نقصان یہی ہے, اس کو انگریزی میں ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن کہتے ہیں, کہ جو جذبات کی بات کر رہے تھے سہیل صاحب, جب آپ کو اتنا ساری معلومات, آپ کو ٹک ٹاک کا آپ کا الگوریدم دیکھ لیں کہ یوں تیزی سے 30-90 سیکنڈ کی ویڈیو, اگلی ویڈیو گھنٹہ لگ جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنا وقت ضائع ہو گیا. وہ جو ایک آپ کے ذہن کا ایک حصہ ہے اس کو ریئیکٹیو سائڈ آف دا برین کہتے ہیں, جذبات سے جس کا تعلق ہوتا ہے وہ فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم غلط خبر بھی ہو, غلط معلومات بھی ہو, اور ایسے لوگ جو آپ کو گمراہ کر رہے ہوں ان کی بھی چیزیں آپ شیئر کر جاتے ہیں, اور یہ چھوٹی اسکرین کا یہ ایک نقصان ضرور ہے. میں زیادہ اور بات نہیں کرنا چاہتی, آگے بڑھتی ہوں کہ وجہ نقطہ کی مثال کے طور پر یہ ہے کہ جو لوگ فیک نیوز, غلط خبریں, غلط معلومات پھیلاتے ہیں, بہت ساری ٹریڈیشنل میڈیا کے اپنے سوشل میڈیا چینلز بھی ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری ایسی جو کہانی بیان کرنے کی, اسٹوری ٹیلنگ کی ٹیکنیکس ہیں جو بڑے اچھے ٹک ٹاکرز, کنٹینٹ کریٹرز کرتے ہیں, ہم ان کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور میرا مقصد یہی ہے کہ صحافت زندہ رہے, یہ نہ ہو کہ جو لوگ بیڈ فیتھ ایکٹرز ہیں جو غلط معلومات فراہم کریں یا آپ کے جذبات کو استعمال کر رہے ہوں وہ ہی مقبول رہیں. صحافت زندہ رہے, شرارت نہ ہوتی رہے, یہ بڑا ایک اہم معاملہ. رفعت صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا, آپ کے خیال میں اس وقت جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس کا سب سے بڑا چیلنج اگر ہم کسی چیز کو کہیں تو وہ کیا ہوگا ان دس ایرا آف ڈیجیٹل میڈیا؟ ٹریڈیشنل میڈیا کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ میں نے بھی مرحلہ وار یہ سارے کام شروع کیے, پرنٹ سے ہوتے ہوتے الیکٹرانک تک آیا. الیکٹرانک کے بعد بھی میں نے محسوس کر لیا کہ واقعی شاید جگہ نہیں رہے گی, تو میں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آ گیا, میں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. اور اس کا بہتر ترین استعمال آپ نے اب یہ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پوسٹر ہاتھ میں اٹھائی, یہ اسمارٹ موو تھی ان کی. ان کو یہ پتہ تھا کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, امبر نے اس کی ایک پکچر بھی بنائی, تو ان کا میسج جو یہ پہنچانا چاہتے تھے انہوں نے بہت اسمارٹلی پہنچا دیا. تو یہ ان کا کمال ہے کہ, اور بات یہ ہے کہ ذہن اس میں سارا کام یہ آپ کے ذہن کا ہے کہ آپ بر وقت کون سی چیز استعمال کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی جنبش, ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے. اس کا خمیازہ میں نے بھگتا بھی ہے, جو اس طرح سہیل صاحب نے اور انہوں نے ایک ذکر کیا تھا کہ آپ بغیر دیکھے ہوئے لائک بھی کر دیتے ہیں, شیئر بھی کر دیتے ہیں. میرے خیال میں سب سے خطرناک چیز یہ ہے ڈیجیٹل میڈیا میں, جس کا میں خمیازہ بھگت چکا ہوں, تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور سے کہ اخبار کی اہمیت اب بھی ختم نہیں ہوگی. لوگوں کو لکھے ہوئے پہ اعتبار زیادہ ہے. یہ ٹھیک ہے وقتی طور سے آپ خوش ہو جاتے ہیں, آپ کا میسج کنوے ہو جاتا ہے, آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. اور جس طرح امبر نے ابھی ایک بات کہی کہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے, اور وائرل ہونے کا مطلب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی پھر بہت خوشی آپ کو اس بات کی پہنچتی ہے کہ میری ویڈیو وائرل ہو گئی. لیکن اس کے نقصانات بھی اپنی جگہ پر ہیں, اور صحیح طور سے صحیح وقت پر چیزوں کو استعمال کرنا ہی ایک درست چیز ہے. اور میرے خیال میں اس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی چیز بغیر دیکھے ہوئے شیئر کر دیں. اور آنے والے دنوں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ پرنٹ نہیں ختم ہوگا, پرنٹ موجود رہے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری نسل نہیں ہے, لوگ واپس جائیں گے پرنٹ کی طرف. جس طرح ریڈیو کا ایک وقت تھا, لوگ کہتے ہیں ریڈیو کی افادیت ختم ہو گئی, لیکن پھر ایف ایم نے وہ جگہ لی. ایف ایم کے بعد اب وہی چیز ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آ گئی کہ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ ریڈیو شروع کر دیا, اور وہ خبریں بھی آپ کو لائیو دکھنے لگ گئیں. تو میرے خیال میں یہی چیز ہے. اچھا, ایک میں چاہوں گا کہ چھوٹا سا ایک سروے ذرا ہمارے جو یہاں پر عوام, جو دوست ہمارے سارے لوگ موجود ہیں, ان سے پوچھوں ایک سوال. ہاتھ کھڑا کر کے آپ بتائیے گا کہ اگر ہم ٹرسٹ فیکٹر کی بات کریں تو آپ کو آج اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اخبار, ٹیلی ویژن یا ڈیجیٹل میڈیا, ان میں سب سے زیادہ ٹرسٹ کس پر ہے, تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے گا. اخبار پر سب سے زیادہ ٹرسٹ کرنے والے لوگ کتنے ہیں یہاں پر؟ ٹیلی ویژن پر سب سے زیادہ ٹرسٹ کرنے والے لوگ کتنے ہیں؟ اور ڈیجیٹل میڈیا پر سب سے زیادہ ٹرسٹ کرنے والے لوگ کتنے ہیں؟ اچھا, اب یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہی, جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے, وہ شاید کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرتے, لیکن
वसत साहब मतलब है सबसे ज्यादा जो है डिजिटल पे ही आया है, ज़्यादा डिजिटल पर है, लेकिन वसत साहब टीवी को कोई नहीं ट्रस्ट करता, ये आप देख लें कि टीवी पर एतमाद नहीं है, वो खत्म हो गया है। ये अगर मैं सवाल वसत साहब की तरफ लेकर जाऊं, वसत साहब अगर हम इनकी बात एक छोटे से सैंपल की बात माने, और हम क्या ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है खासकर टीवी, वो अपना ट्रस्ट खो चुका है, और अगर हम डिजिटल मीडिया की बात करें तो उस पर एतबार करना ये एक मुश्किल मामला है? का मुख्तसर तरीन जवाब ये कि हाँ ऐसा ही है। आपने एक रफत से सवाल पूछा था, रफत ने जवाब दिया, उसमें मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगा। मेरा अपना ख्याल है कि जो, मैं तो नहीं कह रहा ट्रेडिशनल मीडिया, लेकिन मजबूरी है, जो आपके नज़दीक ट्रेडिशनल मीडिया है, रेडियो, टीवी और अखबार, उसको सबसे बड़ा ख़तरा फेक से है। फेक न्यूज़ और फेक पिक्चर्स। और अंग्रेजी की एक मिसाल है कि जब तक सच कपड़े पहन के घर से निकलता है उस वक्त तक झूठ दुनिया के 3 चक्कर लगा चुका हो। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई। तो ये सबसे बड़ा ख़तरा है। अच्छा, फेक ये नहीं है कि जी आपने कोई बात मुझसे शेयर की, मैंने आगे बढ़ा दी। इस बारे में तो 1400 साल पहले कह दिया गया है कि तुम में सबसे बुरा वो है जो हर सुनी सुनाई बात जो है बगैर आगे बढ़ाते बगैर तस्दीक के। फेक न्यूज़ का कॉन्सेप्ट तो हमें बिल्कुल ऐसा ही बेसिकली। अच्छा, ये जो फेक है, अब मैं कल अखबार देख रहा था, पंजाब से जो अखबार निकले हैं वो, मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो गया है कि पूरा का पूरा जो फ्रंट पेज है, मरियम नवाज ने बसों का इफ्तिताह कर दिया, मरियम नवाज ने जो है ख़वातीन के लिए ये कर दिया, मरियम नवाज ने बच्चों के पार्क का फीता काट दिया, बिल्कुल जैसे खबरी लेआउट होता है ना, उस तरह उस अंदाज में। मैं ध्यान देता रहा कि ये मेरी आंखें कुछ देख रही हैं, हो क्या रहा है। तो नीचे जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का लोगो, शुक्र है उन्होंने लगा दिया सबसे आखिर में, तो उससे मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये खबरी रूप में, लेआउट के रूप में दरअसल हुकूमत पंजाब की एक इश्तिहारी मुहिम है। ये है फेक काम। मैंने तो वो लोगो देख के अंदाज़ा लगा लिया, लेकिन जिसने वो लोगो नहीं देखा वो तो सारी की सारी वो नवाए वक्त की मास्ट हेड लगा हुआ है, जंग का लगा हुआ है, बाकी अखबारात का लगा है, वो कहेगा यार ये तो फिर इसका मतलब है कि हर तरफ मरियम ही मरियम है, इसलिए कि अखबार कह रहे हैं। तो अब ये इस नेक्स्ट लेवल पे जो है फेक का काम शुरू हो गया है। फेक न्यूज़ जो है वो ऐसा नहीं है कि मैंने मंगलवाला को कोई बात बता दी कान में कि उस्ताद अपने तक रखना, जाहिर है वो नहीं रखेगा, आगे बढ़ा देगा, ये नहीं। रियासत जो फीड कर रही है उसमें से आधा फेक है, और अगर हम उस फेक को आगे चलाते हैं तो वो हमारी गर्दन पे हाथ डाल देती है, ये भी हो रहा है। अच्छा, और उससे भी बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ा डिबंकिंग का जो चैलेंज है वो है तस्वीर। अच्छी भली मूवमेंट चल रही है, जेन्युइनली लोग नज़र आ रहे हैं, टेम्पो बना हुआ है, उसमें किसी ने जाके किसी अफ्रीका की कोई पुरानी तस्वीर, किसी मैसेकर की तस्वीर शेयर कर दी, कुछ कर दिया, मतलब उसको जो है मज़ीद मसाला डालने के चक्कर में। और जब वो डिबंक होता है कि नहीं ये जाली है, तो उससे जो मूवमेंट चल रही होती है या जो गुफ्तगू हो रही होती उस पर सवालिया निशान लग जाता है, पूरी की पूरी गुफ्तगू जो है मशकूक हो जाती है। अच्छा, जिस एतबार से, लाखों के एतबार से रोज़ाना ये कचरा आ रहा है, उस एतबार से हम तैयार नहीं हैं कि इन्हें डिबंक करें। अच्छा, डिबंक करें भी तो जितने लोगों ने, 100 लोगों ने अगर फेक पे एतबार कर लिया, वो 25 होंगे उनमें से जो हमारी डिबंकिंग के बाद कहेंगे नहीं यार वो फलानी चीज़ फेक थी। वो मुस्तकिल इत्तलात के समुंदर पे मुर्दे लाशे की तरह कई कई साल तैरती रहेगी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम इस मीडिया को दरपेश है, और हमारी समझ में नहीं आ रहा कि इसका रियल टाइम में तोड़ क्या हो सकता है।
ایسے تو یہ ہے کہ اب ٹی وی بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں, آپ نے دیکھ ہی لیا, اخبارات تو تھے ہی تھے, آج صبح کی بڑی اچھی اسد صاحب نے مثال دی, لیکن ٹی وی بھی اسی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں. اور اب خطرہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا بھی اس چیز کا شکار نہ ہو جائے, ڈیجیٹل میڈیا بھی اس چیز کا شکار نہ ہو جائے. اچھا, جو بات وسعت صاحب نے کی وہ اشتہار والی, وہ ہم نے الیکشن کے دور میں بھی دیکھا تھا, وزیر اعظم نواز شریف والا اشتہار چلا تھا. اب یہ کمرشل انٹرسٹ تو ہے, کمرشل انٹرسٹ ڈیجیٹل میڈیا کا بھی ہوتا ہے, کنونشنل میڈیا کا بھی ہوتا ہے. ممتاز صاحب, کمرشل انٹرسٹ سے بچنے کا کوئی فارمولا تو میرے خیال میں نہیں ہے, یا کوئی ہے؟ نہیں, بالکل ہے, کیوں نہیں ہے. کمرشل انٹرسٹ سے بچنے کا وہ نیت پہ دار و مدار رکھتا ہے کہ آپ نے اتنا کما لیا ہے کہ آپ پیٹ پھٹ رہے ہیں, اب چھوڑیں بھائی, کمرشل انٹرسٹ کم کر دیں, لوگوں کے انٹرسٹ لے آئیں, جو آپ کے آڈینس ہے, جو آپ کو پڑھ رہا ہے, ان کا خیال کریں, جن کی وجہ سے آپ کو اشتہار مل رہے ہیں آپ ان کا خیال کریں. تو یہ اس سے ہی ہو سکتا ہے, یہ ہے نیتوں کا دار و مدار. اگر نیتیں ایسی ہیں کہ اور کمانا ہے اور کمانا ہے, تو پھر تو یہ سلسلہ ختم ہونے کا نظر نہیں آتا. باقی دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ دو چیزیں ابھی ڈیجیٹل میڈیا اور ٹریڈیشنل میڈیا کا بھی مقابلہ آپ کو نظر آئے گا. ابھی فرض کریں, میں پرسوں کی بات کرتا ہوں, ایک اونر ہیں, اس کی سندھی بہت بڑی نامور ہستی ہیں, ان کا نیوز چینل ہے, اس نے کراچی اور سندھ چلا دیا, کیونکہ یہاں کے لوگ نہیں مانتے کراچی اور سندھ, وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. حالانکہ پنجاب میں بھی کہتے ہیں, لیکن پرسپشن یہاں بنائی گئی ہے نا, تو وہ اس کو ایک پولیٹیکل ویو کے طور پر دیکھتے ہیں. جب ڈیجیٹل میڈیا نے یہ دیکھا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ موبائل ڈیجیٹل جرنلزم, جس کو MDO کہتے ہیں, MDG, تو جب اس نے دیکھا تو اس نے ایسا شور کیا کہ پھر اس نے اس کو آج کر دیا ہے کراچی سمیت سندھ بھر میں, جو ایک صحیح بات ہے. تو ڈیجیٹل اور اس جو ہماری کمپٹیٹیو جو کمرشل میڈیا, اب اس کو ہم کمرشل میڈیا کہیں گے, وہ پرانے نظریات, وہ سہیل وڑائچ جیسے وہ پرانے اس دور کے لوگ اب ہیں ہی نہیں کہ جس کو ایک کاز بھی دیکھتے ہیں. ظاہر ہے ہم نوکری بھی کرتے ہیں, وہاں سے تنخواہ لیتے ہیں, وہ بھی ہمارا ایک ذریعہ معاش ہے, لیکن کم سے کم ہم جڑے ہوئے ہوتے تھے لوگوں کے ساتھ. اب ہم جڑے ہوئے ہیں, صرف وہ دیکھتے ہیں کہ اب جب لوگ ڈیجیٹل میڈیا کی معرفت اپنے پیسے کما رہے ہیں, تو ہم کیوں نہیں ڈبل ٹرپل پیسے کمائیں. تو یہ کمرشل انٹرسٹ اس کا اس حساب سے بڑھتا جا رہا ہے. بالکل. اچھا سہیل صاحب, آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. ایک اور چیلنج ہے جو ٹریڈیشنل میڈیا کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں تو وہ کہہ جاتا ہے, پہلے صفحے پر اشتہار آ جاتا ہے مریم نواز صاحبہ کا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ٹریڈیشنل میڈیا نہیں کہہ سکتا, جیسے قیدی نمبر 804, اس کا نام نہیں لیا جا سکتا. اور آپ نے یہ دور بہت سارے دیکھے ہیں, صرف آج کی بات نہیں ہے جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ ضیاء الحق کا دور بھی, مشرف صاحب کا دور بھی, آپ نے تو ہر دشت میں سیاحی کی ہے. یہ چیلنج کتنا بڑا ہے اور اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ ٹریڈیشنل میڈیا پر تو نام نہیں لیا جا سکتا, سوشل میڈیا پر کھل کر نام, تصویر, ویڈیو سب چلایا جا سکتا ہے. دیکھیں, ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ کون سی بات کب کہنی ہے, کتنی کہنی ہے اور کون سی نہیں کہنی. اور ہم نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی ہم اپنی بات کہہ جاتے تھے, اور مشرف کے دور میں بھی کہتے رہے, اب بھی کہہ رہے ہیں. اور وہ آپ پھانسی کے پھندے پہ نہ لے کے جائیں. ہاں, دیکھیں جتنی آزادی ہے نا, اس کو احتیاط سے استعمال کرنا بھی عقل مندی کا تقاضا ہے. اس کو گنوانا, جتنی آزادی موجود ہے اس کا بہترین استعمال اور زیادہ آزادی کے لیے اسٹرگل, یہ ہماری دو ہمیشہ سے نظریے رہے ہیں. جب آپ یہ نہ کریں کہ 1977 کی قومی اتحاد کی تحریک چلا کے آپ جمہوریت کا نام لے رہے ہیں, اسلام کا نام لے رہے ہیں اور لگوا مارشل لا رہے ہیں, نتیجہ کیا ہوا؟ بھٹو کو پھانسی اور قومی اتحاد کا خاتمہ اور ایک مارشل لا. تو اس لیے جب بھی آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں, جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں, تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے نتائج کیا ہیں. اگر فرض کریں آج آپ ایک سول وار کرتے ہیں, تو سول وار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک اور سخت مارشل لا. تو کیا اپنا ٹیمپو اتنا رکھنا چاہیے جس سے آپ کا مقصد حل ہو, یہ نہیں کہ آپ کے مقصد کے خلاف کوئی چیز آ جائے. تو اسی طرح میں آزادی کو ہم ہر وقت سٹرگل کرتے ہیں, ہماری تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ مکمل آزادی ہو,
اس میں کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے, کوئی پیکا کوئی کچھ, اس پہ ہمارا کمپرومائز نہیں ہے. لیکن اس میڈیا کو آگے چلانے کے لیے, آپ تک اطلاعات پہنچانے کے لیے ہمیں اتنی سی بھی جگہ میسر ہوگی تو ہم اس کا بھرپور استعمال کریں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اور بڑھانے کی کوشش کریں گے. تو یہ عقل کی اور بندوق کی لڑائی ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹلی عقل نے ہی جیتنا ہے. بندوق جو مرضی یہ کر لے, ہم عقل کے استعمال سے بندوق کو ہرائیں گے. وسط صاحب کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے سر. اچھا, آپ کا اوریجنل سوال تھا کہ نو گو ایریاز کون سے ہیں؟ جی, نو گو ایریاز. سہیل صاحب نے 804 کا نام تو لے لیا. کیا کوئی بتا سکتا ہے ٹریڈیشنل میڈیا کا واریر کے خود ہم اپنے میڈیا ہاؤسز کے بارے میں کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں اپنے ہی میڈیا میں؟ کیا ہم 1.5 مہینے پہلے تک ملک ریاض پہ بات کر سکتے تھے؟ کیا ہم کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کی جو پالیسی ہے اس پہ کھل کے بات کر سکتے ہیں؟ کسی آئل کمپنی پہ کھل کے بات کر سکتے ہیں؟ کسی مسنگ پرسن پہ بات کر سکتے ہیں؟ کیا ہم پنجاب اور سندھ کے علاوہ اگر کہیں دھرنا ہو اس کو کور کر سکتے ہیں؟ پورے کا پورا 55% پاکستان پریکٹیکلی انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اعتبار سے نو گو ایریا ہے, اور اس میں اسٹیٹ ایکٹرز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز میں دوڑ ہے کہ کون کس کا منہ سب سے زیادہ بند کر سکتا ہے. تو اصل میں تو ہم چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس رہے ہیں. ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ کراچی میں کسی جرنلسٹ کے ساتھ یا کسی بلاگر کے ساتھ یہ ہو گیا, یا لاہور میں یہ ہو گیا, اسلام آباد میں یہ ہو گیا. ہمارا جو میڈیا کا پاکستان ہے 3.5 لاکھ مربع میل کی اس مملکت میں صرف 4 شہروں کا میڈیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے لیے پاکستان ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. تو اس سے باہر کرم ایجنسی میں جو جرنلسٹ بیٹھا ہے, یا جو بلاگر بیٹھا ہے, یا وزیرستان میں بیٹھا ہے, یا اندرون بلوچستان میں بیٹھا ہے, کیا ہمارے ذہن میں کبھی خیال آتا ہے کہ اس کی جان کو کتنا خطرہ ہے, اس کا منہ کتنا کھلا ہوا یا سلا ہوا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. کچی سڑک سے نیچے نہ ریٹنگ میٹر چلتا ہے, نہ ہمارا ضمیر جاتا ہے, اور ہم اپنے نیوز روم میں بیٹھ کے 4 شہروں کی بات کرتے ہیں, اور 4 میں سے بھی 2 کی بات کرتے ہیں, اور ہمارا جو ایجنڈا ہے اس میں 4.5 پوائنٹ ہوتے ہیں. زرداری نے کہتا, نواز شریف نے کر دیتا, عمران خان نے ہو گیا, اس کے علاوہ بتائیں. اب شیخ رشید نہیں ہے تو اس کی جگہ 2-3 اور کردار آ گئے ہیں. اس کے علاوہ ہے کیا؟ فیصل واڈا کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ دیکھیں, وہ بات یہ ہے کہ آپ تک پوری بات پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ میں ویلن کا رول ادا کروں. اور بات یہ ہے کہ بیٹے وسط اللہ خان صاحب اور میں بنیادی طور پر ہم آئیڈیلسٹ ہیں, اور ہم جمہوریت اور آزادی فکر, آزادی اظہار, اس کے دیوانے ہیں. لیکن میں بڑے ادب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم دنیا کے جو تصوراتی آئیڈیلز پر جن پہ کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ, ہمیں تھوڑی طرف پریگمیٹزم کی طرف, عملیت پرستی کی طرف بھی توجہ دینی ہوتی ہے. دنیا کا کوئی بھی ادارہ پیسوں کے بغیر نہیں چل سکتا. اگر آپ آئی بی اے سب بچوں کی فیسیں معاف کر دیں, جو میرا تصور ہے, میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ سب کی فیسیں معاف کریں یار, تعلیم تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بنیادی حق ہے, کیوں نہیں آئی بی اے معاف کرتی؟
آئی بی اے کیوں آپ کو مفت نہیں پڑھاتی؟ حکومت سندھ پڑھائے, حکومت پاکستان پڑھائے, یہ ایک تصوراتی بات ہے. اب آ جائیں پریگمیٹزم کی طرف, کیونکہ آئی بی اے چل ہی نہیں سکتی آپ کی فیسیں معاف کیے بغیر کر کے. اگر آپ کی فیسیں معاف کر دیں, نہ یہ پھول لگیں گے, نہ یہ اس طرح کا کیمپس ہوگا, نہ اس طرح کے ٹیچر ہوں گے. تو دونوں آپ میری جذباتی اور تصوراتی چیزوں سے میں ہٹ کے گراؤنڈ سچویشن کو بھی دیکھیں کہ اگر چینلز جو ہیں وہ پیسے نہ لیں تو تنخواہیں کہاں سے دیں, وہ اپنی مشینری کو کیسے چلائیں؟ جس طرح آئی بی اے نہیں چلا سکتی, جس طرح آپ نہیں چلا سکتے. آپ اپنے والد کو ایک تصوراتی دنیا دے دیں اور اس کو کہیں کہ جناب مجھے پیسے دے, تو تصوراتی دنیا میں کیسے پیسے دے گا؟ عملی دنیا میں پیسے آتے ہیں. تو بنیادی بات آپ یہ سمجھیں کہ تصورات ایک آئیڈیل ہوتے ہیں. جو اس وقت حاضر وقت کی جو مسائل ہوتے ہیں وہ ایک ان سے نبٹنا پریگمیٹزم کہلاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا آئیڈیل تو یہ ہے کہ مکمل آزادی ہو. بھائی دیہاتوں کی بھی خبریں چھپیں, مسنگ پرسن کی بھی خبریں چھپیں. مجھے اکبر بگٹی صاحب, مجھے یاد ہے کہ وہ جب میری ان سے تھوڑی محبت دوستی تھی, تو جب وہ غار میں چلے گئے تو ان کا کمیونیکیشن سارے پاکستان سے ختم ہو گیا. ان کے پاس ایک سیٹلائٹ فون تھا جو کبھی کبھی وہ استعمال کرتے تھے. تو وہ مجھے فون کرتے تھے کہ یار یہ میری خبر چھپنی چاہیے, کیونکہ اس وقت ان کی خبروں پہ بین تھا. اب ایک دو دفعہ تو میں نے انہیں ٹالا, میں نے کہا جی یہ مسائل ہیں, یہ مسائل ہیں. ایک دن انہوں نے کہا یار یہ بہت ضروری ہے. تو میں نے پہلے اپنے, اس وقت میں ایڈیٹر نہیں تھا, اس وقت جو چیف ایڈیٹر تھے پھر مالک تھے, میں نے بات کر کے وہ خبر تو چھپوا لی. لیکن اس کے بعد جو عذاب گزرا اخبار پر اور مجھ پر, وہ تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. آپ نے تو خبر پڑھ لی. بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے ہم تو کبھی اس کا اظہار ہی نہیں کرتے. ہمارے ساتھ تو نہ جمہوریتوں نے سلوک کیا اچھا, نہ ہمارے ساتھ آمریتوں نے اچھا سلوک کیا. نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کہا یہ 20 صحافی نکال دو. اس میں اس گمنام کا نام بھی شامل تھا, نہ جس کا نام 3 میں ہے نہ 13 میں. تو اسی طرح جنرل مشرف آئے تو انہوں نے پتہ نہیں ہمیں بلا کے کیا کہتے تھے, ہمیں کبھی بچوں کی دھمکیاں دیتے تھے, کبھی کس. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے سچ کا علم بلند رکھنا. حالات جو بھی ہوں اس میں ہم نے زندہ بھی رکھنا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کام مشکل ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم آئیڈیل نہیں ہیں. ہمیں وسعت اللہ خان سے مجھے مکمل اتفاق ہے کہ ہم 100 کمپرومائز کرتے ہیں, لیکن کیا وہ 100 کمپرومائز کر کے اگر ہم 10% بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں ان مشکلات کے باوجود, تو اس کی داد بھی تھوڑی سی دے دیں. اچھا, میں ظاہر ہے ان پر باقاعدہ ادھر جائیے گا. میں 2 باتیں سہیل صاحب کی اس بات میں ایڈ کر دوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مالکان بھی جو ہیں وہ یہ کریں, لیکن مالکان صرف سلیکٹیو اداروں جو شہر ہیں اس میں تنخواہ دیتے ہیں, باقی رپورٹرز کو تنخواہ نہیں دیتے. بڑا المیہ وہ اور جگہ سے منگوا لیتے ہیں. جی, وہ اور جگہ سے منگوا لیتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. میں تھوڑا اپنی زبان سندھی میں بات کروں گا. جان محمد روڈ رستے تے مارयो वियो, कुझु न थियो. नसरुल्ला गडाणी डिजिटल मीडिया जो तमामु वॾो भोतार जे ख़िलाफ़ बीह रहियो, उनखे मारियो वियो. अमीर बख्श बिरोही खे भोतारनि जे विच में मारियो वियो. मुनीर सांगी खे भोतारनि जे विच में मारियो वियो. शाहिद सुमरे खे भोतारनि जे विच में मारियो वियो. ऐं वलीउल्लाह खे कराची जे मेन सड़क ते मारियो वियो. मुकेश मुपेता खे गुमशुदा अफ़राद कयो वियो. शाहिद अली खे गुमशुदा अफ़राद कयो वियो. कमु त उन्हनि जो उहे कनि पिया न, ख़बर पहुचाइण जो, केरु न पुछो. ही उनजो डार्क पासो है जेको मीडिया मालिकनि जो. वरी जेके सहाफ़ती तंज़ीम जो सहाफ़ती तंजीम है, उन्होंने इनके खून को दीयों में रखा और उन दीयों को अपने शऊर के लिए अपने उसके जला के वहाँ बैठ गए इस्लामाबाद कराची में. लेकिन आज तक इनके केस को, इनके जो असल जवाबदार हैं, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया. एक ये सामने कच्चे में बैठा है, एक वो भोतार बैठा है, एक उधर शिकारपुर में बैठा है, एक वो कराची में भोतार उनके बैठे हैं, किसी को नहीं पकड़ा गया.
دوسرا یہ کہ جو ہمارے کہہ رہے ہیں کہ دوسری جگہ سے بھی وہ تنخواہ لیتے ہیں، بالکل لیتے ہیں. جب آپ نہیں دیں گے مالکان تو وہ لیں گے، کیونکہ مالکان تو ڈبل جگہ سے تنخواہ لیتے ہیں. ابھی تو رپورٹر سے بھی حصہ مانگتے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈارک حصہ ہے. دیکھیں پھر مجھے وہی کردار ادا کرنا ویلن پڑ والا رہا ہے. کردار. ہم پنجابی میں کہتے ہیں اس کو، ہماری مشہور کہانی ہے شاعری کی وارث شاہ کی ہیر رانجھا، تو اس میں ایک کردار ہے قیدو. اچھا قیدو جو ہے وہ ریالٹیز کو اور سوشل پریشر کو برداشت جو ہے اس کو بیان کرتا ہے کہ بھئی یہ عشق جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے سوسائٹی میں یہ اثرات ہوں گے، آپ کی فیملی کو یہ نقصان پہنچے گا. ہم تو چونکہ سارے ہیر کے عاشق ہیں تو اس لیے قیدو کو برا سمجھتے ہیں. تو بھئی یہ قیدو کیا کہہ رہا ہے، یہ عشق میں روڑے اٹکا رہا ہے. تو اسی طرح یہ جو رومانوی کہانی ہے، اس کے جن ہیروز کا یہ ذکر کر رہے ہیں، دل تو ہمارے ان کے ساتھ ہے. ہم بھی کوفے کے لوگ ہیں، ہمارے دل تو حسین کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں تلواروں سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے. تو بھائی جب کوفہ کے دماغ بدل گئے تھے، ان کی تلواریں ادھر ہو گئی تھیں، تو بات آپ عملیت پسندی کی بھی سمجھیں کہ جتنی بات کہی جا رہی ہے اس میں کیا کیا مشکلات ہیں، اس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. یہ درست ہے، یہ ساری وسعت اللہ خان صاحب نے اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. لیکن کویسچن یہ ہے، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ جو جذبات پر تالیاں بجاتے ہیں، آپ میں یہ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستانی عوام میں سے سندھی عوام، پنجابی عوام، بلوچ عوام، پٹھان قوم، پختون، کیا کبھی جب میڈیا پہ پابندی لگتی ہے تو کبھی آپ نے جلوس نکالا ہے؟ کبھی ہمارے ساتھ آ کے ایک فون بھی کیا ہے، ہمیں کبھی سہارا بھی دیا ہے؟ کبھی جب لوگوں کی ہماری 6 مہینے 8 مہینے جب تنخواہیں بند ہو جاتی ہیں تو کون آ کے ہمیں سہارا دیتا ہے؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے کام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف تالیاں بجانے سے قومیں آگے نہیں بڑھتی. قومیں آگے بڑھتی ہیں کہ جو مواقع موجود ہوتے ہیں ان سے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں. چاہے چین کے اندر آزادی اظہار نہیں ہے، لیکن ان کی ترقی ٹیکنالوجی کی، ان کی دوسری ترقی بے شمار ہے. اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آزادی اظہار کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کر رہے ہیں. انہوں نے ایک نیا ماڈل دیا ہے جس میں بڑے خامیاں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے جتنی آزادی تھی کیا اس کا صحیح فائدہ اٹھایا؟ ہاں اٹھایا. تو ہمیں بھی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تو ایک آئیڈیلسٹ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں اور زیادہ آزادی ہو، ہم تو چاہتے ہیں کوئی قتل نہ ہو، ہم تو چاہتے ہیں کوئی سپریشن نہ ہو. مکیش روپیتا جب غائب تھا تو آئی واز دی ون جو ہر ہفتے اس کا پتہ کرتا تھا، ٹھیک ہے. اور جب اس نے وہ نکلا روپیشی سے، سارے اداروں سے، ہمارے ادارے نے بھی بات کی، اور جب نکلا تو اس نے سب سے پہلا فون مجھے کیا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا دل تو آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہمارے جذبات بھی وہ ہیں، لیکن ہمیں پھانسی کے پھندے پہ نہ چڑھائیں، ہمیں قتل نہ کرائیں تاکہ یہ مواقع بھی ختم نہ ہو جائیں. ہم سے آنے والے لوگ ہم سے برے بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کرے اچھے ہوں، اللہ کرے اچھے ہوں، لیکن برے آگے تو کیا کریں گے. بالکل. وسعت صاحب، آپ وہ جو سہیل صاحب نے کہا کہ مائک سر بڑے عذاب آتے ہیں اس معاملے میں، وسعت صاحب کو مائک دے دیں. ہم تین تو کریں. وہ فیض صاحب نے کہا تھا نا کہ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے، تو پھر کیسے اس عذاب سے بچا جائے؟ ایک مصرع ہے کہ حق اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا. سہیل صاحب، میں چین اپنا یار ہے، اس پہ جان نثار ہے، اس پہ ہم دونوں متفق ہیں، ٹھیک ہے. مصیبت یہ ہے کہ نہ یہ ہمیں چین جیسی ترقی دیتے ہیں، نہ اظہار کی آزادی دیتے ہیں. کوئی ایک چیز تو دے دیں. مطلب آمریت بھی نامکمل ہے، جمہوریت بھی نامکمل ہے، پتہ نہیں کس طرح کا یہ نظام چل رہا ہے. اچھا، جہاں تک اس کی بات ہے کہ پریگمیٹزم یا عملیت پسندی، تو یہ دنیا پاگلوں نے بنائی ہے تاکہ اس میں عملیت پسند رہ سکیں سکون کے ساتھ. ایجادات دیکھ لیں،
تحریکیں دیکھ لیں, قربانیاں دیکھ لیں, بظاہر جس کا گھر لٹ گیا یا جو پھانسی پہ چڑھ گیا اسے کیا فائدہ ہوا, اس کا تو سب تباہ ہو گیا, لیکن اس کے نتیجے میں باقی انسانوں کو جو کچھ ملا وہ اسی پاگل کا صدقہ ہے. تو ہمیں اس طرح بھی چیزیں دیکھنا چاہیے. عملیت پسندی تو یہ تھی کہ جب ایوب خان نے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس نافذ کر دیا تھا بلینکٹ سب, تو یہ جو کچھ پاگل صحافی نکلے تھے یا بھٹو کے دور میں آزادی صحافت کے نکلے تھے یا ضیاء الحق کے زمانے میں جو ٹکٹکی پہ چڑھے تھے, کوڑے کھائے تھے, نہیں کھانے چاہیے تھے. پریکٹیکل بات تو یہ تھی کہ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, لیکن انہوں نے کوڑے کھائے. اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ آزادیاں ملی, مگر ہم نے رفتہ رفتہ اگر 20 آزادیاں ملی تھیں تو ہم نے اس میں سے 10 کھو دی, جو کہ انہوں نے بڑی قربانی کے ساتھ حاصل کی تھی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں تنخواہ چاہیے, بالکل ہمیں تنخواہ چاہیے, مالک کو اشتہار چاہیے, بالکل چاہیے, لیکن یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ہی چاہیے انہیں کچھ نہیں چاہیے. اگر ٹی وی پہ اشتہار نہ چلیں, اگر ان کی پریس کانفرنس کور نہ ہو, اگر ان کے پریس ریلیز کو ہم نہ نشر کریں, تو میں دیکھتا ہوں کہ ریاست جو ہے وہ کیسے چل سکتی ہے. تو یہ دو طرفہ ٹریفک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی طاقت کا نہ احساس ہے نہ ادراک ہے, اور اگر ہے بھی تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ مجبوری وہ مجبوری. ٹھیک ہے, جب وقت پڑے گا میں بھی آپ ہی کی صف میں آگے کھڑا ہو جاؤں گا, لیکن ہمیں کم از کم ایمان کے کمزور ترین درجے پہ تو رہنا چاہیے کہ دل میں برا جانے. اب جب دل میں برا جانیں گے تو جیسے ہی موقع ملے گا ہم شاید زبان سے بھی کہہ سکیں کہ تو برا ہے, اور اس کے بعد اس کا ہاتھ بھی پکڑ سکیں کہ تو برا ہے, لیکن ہمارا ذہن جو ہے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ یہ ایول ہے اور یہ ایول نہیں ہے. اس کو ہمیں زندہ رکھنا چاہیے, اور اگر یہ بھی نہ زندہ رہا تو ہم زندہ بھی اگر ہیں تو مر گئے. میں رفعت صاحب اور ایک بات میں کہوں گا کہ وسعت صاحب بھی میرے بہت سینئر ہیں, میں ان کے سامنے نہیں بول سکتا, سہیل وڑائی صاحب بھی ہیں, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا, جو وسعت کی بات کی میں تائید کروں گا, جب آپ لاکھوں کروڑوں روپے وصول کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو ان ملازمین کا خیال قطعی نہیں آتا, اخباری مالکان کو بھی نہ چینل کے مالکان کو, کہ ان کو بھی کہیں نہ کوئی کچھ دینا ہے. اور دوسری بات یہ رہی کہ جس طریقے سے کمپرومائز, اب ملک ریاض کا نام سب لینے ہی لگے ہیں, تو میرے خیال ہے میں نے تو خود فیس کیا ہے, اور میں بیٹھا بھی ہوں نیوز روم میں, جس طریقے سے اس کی چیزوں کو مینیج کیا جاتا تھا, مالکان کی طرف سے کیا جاتا تھا, اس بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کوئی چیز نہیں چل سکتی تھی. اور میرے خیال میں سہیل وڑائی صاحب بھی اب اس کا اعتراف کریں گے. اور جہاں تک سہیل صاحب نے ایک بات کا ذکر کیا, نکالے جانے والی بات, وہ بالکل درست ہے, اس کا میں بھی گواہ ہوں, لیکن وہاں بھی سارے کارکنان استعمال ہوئے. ایک برا وقت آیا ان کے اخبار کے اوپر, سیف الرحمان صاحب کی وہ آڈیو آج بھی میرے پاس محفوظ ہے, جس میں کہ وہ اس میں بہت سارے لوگوں کے نام تھے, اس میں سہیل وڑائی صاحب کا نام بھی موجود تھا کہ انہیں بھی نکالا جائے ادارے سے, انہیں بھی نکالا جائے. اس وقت وہاں شامی صاحب بھی موجود تھے, جن کی موجودگی میں سارے مذاکرات ہو رہے تھے, اور مشاہد حسین بھی موجود تھے جو کل یہاں موجود تھے. بہت سارے لوگ تھے, لوگوں نے اپنی رائے بھی بدل لی. لیکن یہ ہوا آخر میں کہ وہاں پہ اس اخبار کے مالک نے بھری پریس کانفرنس میں یہ وعدہ کیا کہ اگر میں سرخرو ہو کے اس مسئلے سے نکل گیا, اس بحران سے میں نکل گیا, تو ان جو عارضی طور سے ملازمین ہیں میں انہیں مستقل کر دوں گا, ان کے انکریمنٹ دوں گا, اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود تھیں. لیکن جب وہ اس بحران سے نکل گئے, مذاکرات کامیاب ہو گئے, تو میرے خیال میں ان سارے ملازمین کو نکال بھی دیا گیا. تو مالکان اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں, اور سب لوگ استعمال ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا. اور بات تک انہوں نے بات کہی سہیل وڑائی صاحب نے, بالکل تنخواہیں کا ذریعہ اشتہارات ہی ہیں, لیکن بات عزت کے ساتھ ہو تو زیادہ بہتر ہے. میں مختصر یہاں کہنا چاہتی ہوں, کیا پاکستان میں آمریت کے خلاف مزاحمت ہوتی ہے؟ ہوتی بالکل. کیا آپ کو ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے یہ مزاحمت نظر آ رہی ہے؟ تو پھر یہ روایتی میڈیا کے مسائل ہیں. آپ کا جو ڈیجیٹل میڈیا جس سے آپ وابستہ ہیں, میں جواب دوں. ڈیجیٹل میڈیا نے تو ابھی کوئی بغاوت کامیاب کرنی ہے, ہم کر چکے ہیں. ہم
ہم 4 مارشل لاؤں کو 2-3 ظاہرہ اور چوتھا مارشل لا کو شکست دے کے دوبارہ ڈیموکریسی لا چکے ہیں, اور یہ روایتی میڈیا نے ہی عوام کے ساتھ مل کے کیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ نہ کہیں, ہمیں تانے نہ دیں. ہم ڈیجیٹل میڈیا میں بھی ہم ہی انقلاب لائیں گے جب آئیں گے, اور روایتی میڈیا میں بھی. اصل بات کیا ہے؟ ہنر. اصل بات ہے عقل کا استعمال. ابھی تک آپ جذباتیت کا استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے. جس دن عقل کا استعمال شروع ہو گیا یہ رجیم بھی نہیں رہے گا. میری بنیادی آپ سب لوگوں سے اپیل ہے, عقل سے دنیا میں چیزیں بدلتی ہیں. جذبات ضروری ہوتے ہیں تاکہ آپ, لیکن مسائل حل جو ہیں وہ عقل سے ہوتے ہیں. عقلی گتھیاں سلجھاتی ہیں. فرض کریں انقلاب آ چکا ہوتا آج. فرض کریں آج عمران خان ملک کے دوبارہ وزیر اعظم بن چکے ہوتے ہیں, اور لیکن آپ ووٹ تو اور طرح سے دیتے ہیں سندھ کے لوگ. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں کہہ کے تو بڑے بجتے ہیں, تالیاں تو بڑی بجتی ہیں, لیکن الیکشن کے رزلٹ کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں. تو بنیادی حقیقت پسندی اگر نہ آپ سننا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. میں بھی جذباتی باتیں کرتا ہوں کہ آپ بڑے عظیم لوگ ہیں, آپ نے ملک میں انقلاب لے آئے ہیں, آپ عظیم ریزسٹنس کر رہے ہیں, آپ نے ملک میں بدل دیا ہے سب کچھ. کچھ نہیں آپ بدل سکے. معذرت سے آپ سوائے جذباتیت کے, سوائے لوگوں کی تنبیاں اتارنے کے آپ نے کچھ نہیں کیا. جب تک آپ عقل کا, شعور کا صحیح استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور بنیادی بات یہ ہے کہ جب اس نے آخری کال دی تو سندھ میں کتنے جلوس نکلے. صرف ہنسنے سے, تالیاں بجانے سے اور شور کرنے سے تبدیلیاں نہیں آتی. ایم آر ڈی نے قربانیاں دی تھیں, اس سے پہلے لوگوں نے قربانیاں دی تھیں. لوگ گولیوں کا نشانہ بنے تھے, لوگوں نے کوڑے کھائے تھے, لوگ پھانسیوں پہ چڑھے تھے. جب آپ کسی مزاحمت کے لیے سوائے لفظ منہ کے ہلانے کے کوئی مزاحمت نہیں کریں گے تو پھر آپ کبھی تبدیلی نہیں لا سکتے. تبدیلی لانے کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے, تبدیلی لانے کے لیے میدان میں نکلنا پڑتا ہے, تبدیلی لانے کے لیے اپنی زبان کو ایسے ہلانا پڑتا ہے کہ لوگوں کی عقل میں, شعور میں تبدیلی آئے. شعور میں تبدیلی آئے گی پھر تبدیلی آئے گی. میری گزارش یہ ہے کہ نہ آپ ووٹ اپنے ذہن کے مطابق دیتے ہیں, نہ آپ ڈرائنگ روم کی ٹھنڈے کمروں سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کہتے ہیں تبدیلی آ جائے. صرف یہاں 4 اینکرز کو متاثر کر کے اس طرح تبدیلی نہیں آئے گی. وہ صاحب آپ کا فائنل کامنٹ میں لیتا ہوں, پھر کچھ سوالات آپ کی طرف سے ہو جائیں. ہاں جی, میں صرف ایک شعر کہوں گا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. واہ 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 واہ. ایک کمنٹ میں, پاکستان نے اسی شعر کو اپنایا ہوا ہے اور اس کا نتیجہ آج کا پاکستان ہے. سہیل صاحب کہہ رہے ہیں شکر ہے انہوں نے نام لیا عمران خان کا, لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ لوگ سندھ کے کیوں نہیں نکلے؟ کیونکہ جب عمران خان حکومت میں تھے تو زندگی کے جو سندھ کی زندگی کے مسائل ہیں اس پہ انہوں نے کوئی ایڈریس نہیں کیا تھا, بلکہ جکڑا تھا سندھ کو. تو پھر وہ کیوں اس کے پیچھے نکلیں گے؟ اچھا یہ ہم آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ان کی بات سے سہیل وڑائی صاحب کی, کہ عقل و دانش سے مشکل بات بھی کہی جا سکتی ہے اور اس مشکل بات کو پہنچایا جا سکتا ہے. تھوڑا سا دانش مندی سے کام لیں. فیس بک کی پوسٹوں سے کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. کچھ سوالات, تھوڑا سا دانش مندی سے کام لیں اور بانی پی ٹی آئی کہا کریں. السلام علیکم سر کہ یہی تو کام ہے کہ ہم عمران خان کا نام بھی لیتے ہیں اور پکڑے بھی نہیں جاتے. سوالات آپ کے ہم لینا چاہیں گے, کچھ 2 یا 3 سوال مختصر سوال کیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم سر, میرا سوال سہیل وڑائی صاحب سے کہ سر بار بار جذبات کی بات کر رہے تھے. سر ہم جو واٹر کا ایشو ہے وہ ہم بتا رہے ہیں کہ 8 جولائی 2024 کو ہمارے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب حاجی آصف علی زرداری صاحب ہے, اس نے میٹنگ پریزائڈ کی ہے. اس میں انہوں نے NIC اور کلیئر انسٹرکشنز دی ہے
کہ آپ سندھو سے 6 کینال نکالیں اور جو کچھی کینال ہے ود ان 1.5 ایئرس میں کمپلیٹ کریں. تو ہم یہ تو پریکٹیکل جو ہے وہ تو ہونا پڑے گا نا. آپ اس پہ تنقید کریں نا کہ یہ پیپلز پارٹی کا غلط کام ہے. اچھا، ہمارے سوالات جو ہیں وہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے ہو تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں تو شاید واحد پنجابی ہوں گا جس نے ہمیشہ کھل کر کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی، اور میری دلیل ہمیشہ یہ تھی کہ مجھے فائدہ ہو سکتا ہے، پنجاب کو فائدہ ہو سکتا ہے کالا باغ ڈیم سے، لیکن جب تک میرا سندھی بھائی، بلوچی بھائی، پختون بھائی نہیں مانتا مجھے یہ فائدہ بھی قبول نہیں. تو اسی طرح میں نے تو آپ نے سنی نہیں ہے، میں نے تو اپنی پہلا فکرہ یہ کہا کہ میں تو کوئی بھی کینال نکالنے کے خلاف ہوں، وہ تو آپ نے سنا نہیں. اور میں نے تو یہ کہا کہ چونکہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ کوئی کینال نہیں نکلے گی تو اس لیے یہ کینال نہیں نکلنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے اپنا سیاسی مسئلہ بیان کیا، میں تو اس پہ فریق نہیں ہوں. میں تو ذاتی طور پر اپنے خیال کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ نہیں نکلنی چاہیے جب تک کہ سندھ آمادہ نہ ہو. اگر سندھ آمادہ ہو تو پھر آپ جو مرضیاں بنائیں. جب سندھ کا حق کا آپ کوئی تلف کریں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہے. میں پنجابی ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں. اگلا سوال. سب سے زیادہ جو عملیت پسند ہے نا وہ خود پیپلز پارٹی ہے. صدر مملکت جو ہیں وہ نہروں کے حق میں ہیں اور پیپلز پارٹی نہروں کے خلاف ہے. تو آپ شیر کے ساتھ بھی دوڑ سکتے ہیں اور شکاری کے ساتھ بھی دوڑ سکتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید نعمان علی ہے، میں صحافی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو یہ پیکا ایکٹ کس طریقے سے خاتمہ کر سکتا ہے، یا ان کی بھول ہے پیکا ایکٹ لانے کی کہ یہ خاتمہ نہیں ہوگا. سہیل وڑائی صاحب سے میں چاہوں گا اس پہ نظر ثانی کریں، بتائیں کیا پیکا ایکٹ ڈیجیٹل میڈیا کو کھا جائے گا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ مجھے پرویز مشرف کے دور میں بلایا گیا، اب آپ مجھے بتائیے کہ 2018 سے 24 تک کتنی دفعہ آپ کو بلایا گیا ہے؟ دیکھیں اپنی ذاتی کہانیاں تو اس وقت موقع نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ ہی معتوب رہے ہیں اور اس پر فخر بھی ہے، لیکن کوئی بڑے دعوے نہیں ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے، ہمیں اس کام میں مشکل پیش آتی ہے تو اس کو ہم سہتے ہیں اور چپ کر کے سہتے ہیں. تو کیونکہ ہم نے یہ عذاب خود اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے کہ ہم نے یہی کام کرنا ہے، تو اس لیے اس کے مینشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ رہتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کالم لکھا تھا لومڑ اور بارہ سنگا. یہ سارے جو صحافی ہیں آپ کو تو شاید نہ پتا ہو، وہ ISI چیف کے بارے میں تھا، میں نے ان کو لومڑ لکھا تھا. وہ تو اس کے بعد کیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا. 7-8 چکر تو پکے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. باقی پیکا ایکٹ تو میں نے کہا کہ ہم تو کسی بھی پابندی کو نہیں مانتے، کیونکہ کوشچن کیا ہے کہ میری دلیل اور ہے. میری دلیل یہ ہے کہ جب آپ پابندی لگاتے ہیں تو ریاست کمزور ہوتی ہے. میری دلیل یہ ہے کہ اس سے پاکستان کمزور ہوتا ہے، اس سے پاکستان میں سچائی کمزور ہوتی ہے، اس میں پاکستان کے جو تانے بانے ہیں، جو اس کے دھاگے ہیں، وہ ڈھیلے ہوتے ہیں. تو میں تو اس لیے یہ کہتا ہوں کہ کوئی جب تک آزادی نہیں ہوگی لوگوں میں اعتماد نہیں ہوگا، ساکھ نہیں ہوگی. جب ساکھ نہیں ہوگی تو پھر لوگ کسی بات پہ یقین کیسے کریں گے. تو میں تو کوئی بھی ایسا آرڈیننس، کوئی بھی ایسی پابندی، میں نے پورا اس پہ کالم لکھا، کافکا پیکا کو نہیں مانتا، جس میں میں خود کافکا بن گیا اور میں نے کہا کہ ہم یہ پابندیاں نہیں مانتے. حالانکہ اس زمانے میں اور آج بھی پیکا کے بارے میں کچھ لکھنے پر پابندی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چھپا، یہ جو ہے لوگوں تک پہنچا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو ہم نے ہر حال میں کرنا ہے. اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے، نہیں، کمپرومائز نہیں کیا،
لیکن جتنی آزادی ہے اس کا تو بھرپور استعمال کرنا ہے نا. تو یہ میری سوچ ذرا ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن میں تو اپنی سوچ کا اظہار کر رہا ہوں. میرا نام سعید سانگری ہے. آج کل یہ کارپوریٹ فارمنگ پہ بہت چرچا ہے ملک میں. وسط اللہ صاحب سے سوال ہے کہ ان کو کارپوریٹ فارمنگ میں جو ہے کارپوریٹ فارمنگ ان کا کیا ملک میں فائدہ ہو سکتا ہے, یا یہ دوسرے صوبوں میں جو زمینیں دے رہے ہیں ان پہ زبردستی قبضہ کر رہے ہیں؟ اچھا, کارپوریٹ فارمنگ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن اٹس ویری ماڈرنائزڈ فارم آف ایگریکلچر, اور یہ بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں 5-5 ہزار ایکڑ کے, 3-3 ہزار ایکڑ کے. 2-4 ایکڑ پہ کارپوریٹ فارمنگ نہیں ہو سکتی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ کہا تو جا رہا ہے کہ یہاں ہونے والی ہے, لیکن ہوگی نہیں. اس لیے نہیں ہوگی کہ 6 کی بجائے 12 نہریں بھی نکال لیں, پانی کہاں سے ڈالیں گے؟ مفروضہ ان کا یہ ہے, اور یہ ماسٹر پلان میں ہے, کہ دریائے ستلج جو کہ ان کا ہے ہی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مونسون میں اضافی پانی یہاں سے آئے گا تو وہ ان کینالز میں ڈال دیں گے. اب ستلج میں آخری دفعہ جو بڑا سیلاب ہے وہ پچھلے سال آیا تھا, اور اس سے پہلے 13 یا 14 سال پہلے آیا تھا. تو درمیان کے عرصے میں تو ستلج کا سیلاب نہیں آیا ہے, اور پھر انڈیا سارا پانی اس کا استعمال کرنے کا قانون حقدار ہے. تو آپ ایک مفروضے کی بنیاد پہ پانی فرض کر رہے ہیں کہ وہ آتا رہے گا, اور وہ ہزاروں ایکڑ کی جو کارپوریٹ فارمنگ ہے اس کو سیراب کرتا رہے گا. یہ جو پروجیکٹ ہے مجھے تو لگتا ہے یہ بھی پانی پہ ہی کھڑا ہوا ہے. تو مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس پروجیکٹ سے. 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی. ساری چیزیں بنا رہے ہیں کہ جی بیج دے دیں گے, کھاد دے دیں گے, مشین میکنائز کر دیں گے, ڈرپ اریگیشن ہو جائے گی. بھیا پانی کہاں سے آئے گا, اس کا جواب نہیں دے رہے وہ. بہت شکریہ ادا کریں گے ہم اپنے تمام معزز مہمانوں کا, اور آپ تمام لوگ جو کہ بہت ساری تالیاں ہمارے پینل کے لیے, بہت ساری تالیاں.